فقہ حنفی کے بے مثال فقیہ، فقہ حنفی کے بے مثال فقیہ، ابو حنیفہ کا لاڈلا ہے رضا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ نشست فکر رضا، برکاتی کے رنگ برکاتیوں کے سنگ میں، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان حافظ محمد مسلم بنگش برکاتی حاضر خدمت ہے۔ سلطان العاشقین، علم و حکمت کے پہرے بے قراں، علم و حکمت کے پہرے بے قراں، امام اعظم کے تدبر کے نشاں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ المفتی الحافظ القاری اور حضور احسن العلماء نے فرمایا کہ چشم و چراغ خاندان برکات امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر آج گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود حضرت مفتی محمد شاہد برکاتی دامت برکاتہم العالیہ، میں حضرت کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے علم کس سے حاصل کیا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری خوش نصیبی ہے اور میں انتہائی ممنون اور متشکر ہوں دائرہ برکات اسلامی انٹرنیشنل کا کہ انہوں نے مجھے اس گفتگو کے لیے موقع فراہم کیا۔ یہ یاد رکھیے کہ علم کا حصول دو طرح ہوتا ہے، ایک وہ جو آدمی اساتذہ کے سامنے زانوِ تلمس طے کرے، بیٹھے 8 سال 10 سال 12 سال 15 سال علم حاصل کرے، اور ایک علم لدنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی وسیلے کے اپنی طرف سے عطا فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی جو شخصیت ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اللہ رب العالمین نے انہیں دونوں طرح کے علوم عطا فرمائے۔ ہم نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابتدائی جو تعلیم ہے، بلکہ تقریباً علماء نے لکھا کہ 21 علوم آپ نے اپنے والد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حاصل کیے۔ اس میں قرآن کی تعلیم بھی تھی، تفسیر، اصول حدیث، اصول تفسیر، فقہ، اور فقہ میں آپ نے فقہ شافعی بھی پڑھا، فقہ حنبلی بھی پڑھا، فقہ مالکی بھی پڑھا، فقہ حنفی بھی پڑھا، اصول فقہ، منطق، فلسفہ، علم کلام، علم بدیع اور علم العقائد اور مناظرہ اور علم توقیت، اور یہاں تک کہ علم ریاضی بھی آپ نے اپنے والد ماجد سے پڑھا۔ سبحان اللہ۔ علم لدنی کے حوالے سے علماء نے لکھا کہ اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم لدنی بھی عطا فرمایا تھا، اور اس کی مثال ہماری آنکھوں کے سامنے یہ ہے کہ ایک بہت بڑے ریاضی کے جو پروفیسر تھے کہ وہ ایک سوال تھا جو ان کا حل نہیں ہو رہا تھا، پھر وہ آپ کے پاس کسی کے وسیلے سے تشریف لائے تو آپ نے ان کے مسائل کو حل کیا۔ حالانکہ ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کسی کالج یونیورسٹی میں پڑھنے نہیں گئے، بلکہ ریاضی کے صرف چند جمع تفریق اور حساب کے جو معاملات تھے وہ اپنے والد محترم سے حاصل کیے تھے، لیکن بڑے بڑے جس علم پر قلم اٹھاتے تھے لگتا ایسا تھا کہ آپ اس علم کے موجد ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک اگر آج کوئی طالب علم یا کوئی ٹیچر، یہ جیسے انجینئر کا ٹیچر ہے، ڈاکٹر کی ڈگری میں کام کرے گا تو غلطی کر جائے گا، لیکن اعلیٰ حضرت کی وہ شخصیت تھی کہ آپ نے، علماء لکھتے ہیں کہ 100 سے زیادہ علوم پر آپ نے مہارت حاصل کی ہوئی تھی۔ تو حضرت یہ بھی سنا علماء سے کہ اعلیٰ حضرت نے 1 ماہ میں حفظ قرآن مکمل فرمایا۔ جی ہاں، اس حوالے سے بھی میں بتاتا چلوں آپ کو کہ قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے جب طلباء دارالعلوم میں داخل ہوتے ہیں تو وہ صبح سے لے کر شام تک پڑھتے رہتے ہیں، لیکن آپ حافظ قرآن نہیں تھے، لیکن آپ کے پاس جو سوالات دوسرے شہروں سے آتے تھے ان میں اکثر سوالوں میں آپ کے نام کے آگے حافظ لکھ دیا جاتا تھا، حافظ احمد رضا۔ تو آپ نے ایک مرتبہ اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ یہ حسن ظن رکھتے ہیں، میرے حوالے سے حافظ لکھتے ہیں، حالانکہ میں حافظ نہیں ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں قرآن مجید حفظ کروں تاکہ ان کا جو حسن ظن ہے وہ سچا ہو جائے۔ لہٰذا آپ نے اس کا آغاز رمضان المبارک میں کیا، اور رمضان المبارک میں آپ عشاء کی اذان سے لے کر
اور عشاء کی نماز کے درمیان جماعت کے درمیان جو وقفہ ہے اس میں آپ قرآن مجید کے ایک سپارے کی تلاوت کرتے تھے، پھر وہی سپارہ آپ تراویح میں سنا دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ علماء نے لکھا کہ تقریباً 1 ماہ میں آپ نے اس طرح کیا، لیکن جب ہم نے تحقیق کی، اپنے اساتذہ سے ہم نے سوال کیا تو جواب ہمیں یہ ملا کہ 1 ماہ میں ہم جب مانتے ہیں کہ جب صبح فجر سے لے کر شام تک پڑھائی کرتے، لیکن اعلیٰ حضرت تو صرف تقریباً ہندوستان پاکستان میں اذان اور نماز اور جماعت کے درمیان جو وقفہ ہے وہ 20 منٹ کا ہوتا ہے، آپ نے روزانہ صرف 20 منٹ پڑھا۔ اگر ہم 20 منٹ کو 1 ماہ سے یعنی 30 سے ضرب دیتے ہیں تو 600 منٹ بنتے ہیں، یعنی ٹوٹل آپ نے 600 منٹ پڑھا قرآن کریم اور پھر تراویح میں آپ نے سنا دیا۔ اور اگر یہ 600 منٹ کو ہم تقسیم کریں گھنٹوں میں تو کل 10 گھنٹے بنتے ہیں، 1 ماہ نہیں بلکہ 10 گھنٹے میں آپ نے قرآن مجید حفظ کیا ہے۔ مولانا شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں تقریباً 1,16,000 صفحات لکھیں۔ سبحان اللہ۔ جو آپ کی تحریر ہے وہ 1,16,000 صفحات پر مشتمل ہے، اور آپ کی عمر مبارک تقریباً 68 سال ہے۔ 8 سال اگر ہم آپ کی زندگی کے نکال دیں جو تعلیم میں تربیت میں گزرے ہیں، اور پھر آپ نے تحریر کا آغاز کیا ہے، تو 60 سال بچتی ہے آپ کی عمر، اور 60 سال میں 365 دن ہوتے ہیں۔ 365 دنوں کو اگر ہم ضرب دیں 60 سال سے تو ٹوٹل دن بنتے ہیں 21,900، اور آپ نے صفحات لکھے 1,16,000۔ تو اگر ہم 1,16,000 صفحات کو دنوں میں تقسیم کرتے ہیں 21,900 میں، تو وہ سامنے ہمارے فگر آتا ہے 5.5 صفحات، یعنی آپ روزانہ 5.5 صفحات لکھا کرتے تھے۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ جو کام 500 سال میں ہو سکتا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے صرف 60 سال کی عمر میں لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 4.5 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مکمل کیا، 1 ماہ میں حفظ قرآن مکمل کیا، تو حضرت کا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا تبلیغ کا انداز کیا تھا؟ آپ اسے اندازہ لگائیے کہ اپنی مبارک زندگی میں 1,16,000 صفحات لکھے، تو تبلیغ کے حوالے سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک تو عوام کا درجہ ہے اور ایک خواص کا درجہ ہے۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، دنیاوی تعلیم بھی ہے، دینی تعلیم بھی ہے، آپ نے ان کے لیے الگ کام کیا ہے، اور جو نچلا طبقہ ہے، جو ان پڑھ ہیں، جو تعلیم سے دور ہیں، ان کے لیے الگ کام کیا ہے۔ دونوں کے لیے آپ نے کام کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی رسالت، اللہ کی وحدانیت لوگوں کے دلوں تک پہنچائیے۔ آپ جب حج کی سعادت کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں پر علم غیب کے حوالے سے آپ سے سوالات ہوئے، تو آپ نے ان کے جوابات علمی سطح پر دیے، اور آپ نے کتاب تحریر کی، کتابچہ نہیں، ایک کتاب جو اتنی موٹی کتاب ہے جس کا نام رکھا الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، اور دلائل کی روشنی میں آپ نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے علم غیب کو ثابت کیا، جس کا جواب آج تک کوئی دے نہ سکا ہے۔ یعنی آپ کا علمی مقام، آپ نے خواص کے لیے یہ کام کیا کہ اتنی موٹی کتاب تحریر فرمائی دلائل کی روشنی میں، اور یہی بات علم غیب کی جب آپ نے عوام کو سمجھانا چاہی تو صرف ایک ہی شعر میں سمجھا دی کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ حضرت سبحان اللہ، بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے حضرت۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، اس حوالے سے ناظرین کو کیا پیغام دیں؟ بس میں اتنا کہوں گا وقت کی تنگی کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ ہمارے اساتذہ نے، ہمارے پیر خانے نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ اس دور میں اعلیٰ حضرت کے دامن کو نہیں چھوڑنا، اور پیر خانہ جو اعلیٰ حضرت کا ہے وہاں کا بھی جو سرکاری مسلک ہے وہ مسلک رضا ہے، لہٰذا اس وقت ہمیں یہی درس ملتا ہے ان کی زندگی سے کہ جو ان سے جڑ گیا وہ کامیاب رہا، جس نے ان سے اپنا تعلق توڑ لیا وہ پھر گمراہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ میں آخر میں ہمارے آج کے مہمان حضرت مفتی محمد شاہد برکاتی دامت برکاتہم العالیہ کا انتہائی شاکر و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے دائرہ برکات اسلامی انٹرنیشنل کی اس خوبصورت نشست فکر رضا برکاتی کے رنگ برکاتیوں کے سنگ میں شامل ہوئے اور اپنا ٹائم دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور نشست کے ساتھ، ایک اور مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان حافظ محمد مسلم بنگش برکاتی ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اب سماعت کرتے ہیں کلام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک خوبصورت کلام معروف ثناء خواں جناب علی حارث برکاتی کی آواز میں۔
صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اور اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیر دیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے کہ پھول کھلے کہ دن گو بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان